قبلہ دوسرا سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ لوگ ہمارے اخلاق کا استحصال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، اور ہمیں سخت رویہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ائمہ کی زندگی سے اس مسئلے کو حل کر دیں۔ لوگ ہمارے اخلاق کا نرم رویے کا استحصال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، اور سخت رویہ رکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ائمہ کی زندگی سے اس مسئلے کو حل کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا مغالطہ اس سوال میں یہ ہے، کنفیوژن یہ، اخلاق کے معنی ہمیشہ نرم رویے کے ہیں ہی نہیں۔ یہ کس نے کہا کہ اخلاق کے معنی ہے نرم رویہ؟ اخلاق کا معیار یہ ہے کہ جو آپ سے خاکساری اور نرم رویے سے پیش آئے، اس سے آپ نرم رویے سے اور خاکساری سے پیش آئیں۔ جو آپ سے عاجزی سے ملے، آپ اس سے عاجزی سے ملے، یہ عبادت ہے۔ جو آپ سے تکبر سے ملے، آپ اس سے تکبر سے ملے، یہ عبادت ہے۔ حق کیا ہے کسی کو کہ ہمارے سامنے تکبر سے بات کرے؟ ہم بھی انسان بندہ خدا ہیں، وہ بھی انسان بندہ خدا ہیں۔ تو اخلاق از اکول ٹو نرم رویہ؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ ہمارے سامنے حبیب ابن مظاہر ہوں گے تو ہم ان کے قدم چومیں گے، ہمارے سامنے عمر سعد ہوگا تو اس کے منہ پہ تھوکیں گے، اس کا سر قلم کریں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اخلاق، جہاد بھی اخلاق ہے، جیسے کسی انسان کی دعوت کر کے کھانا کھلانا اخلاق ہے، جہاد بھی اخلاق ہے۔ تو یہ نہیں کہ نرم رویہ، آپ کیوں استحصال ہونے دیں؟ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر وہ فراست ہونے، المؤمن کیس، حدیث کا جملہ ہے، المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، یعنی کوئی اس کا استحصال نہ کرنے پائے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، کن فی الفتنہ کابن اللبون، فتنے کے زمانے میں تم ایسے ہو جاؤ جیسے اونٹنی کا 2 سالہ بچہ ہوتا ہے، کہ جس کی نہ پشت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی اس پہ بیٹھ سکے، نہ اس کے تھن میں دودھ ہوتا ہے کہ اسے کوئی دوب سکے۔ یہ اشارہ ہے مکمل کہ تم ایسے بنو کہ کوئی دوسرا تمہارا استحصال نہ کرنے پائے، ایسے جیو فراست کے ساتھ۔ اتقوا فراست المومن، فراست مومن کی فراست سے ڈرو۔ تو مومن کو فراست ہونی چاہیے، مومن کے اندر ذہانت ہونی چاہیے، مومن کے اندر شجاعت ہونی چاہیے، مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے، مومن کا ایسا نرم رویہ نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ کہ دوسرا استحصال کر سکے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوب اخلاق کی ایکویشن کو قبلہ بیلنس کیا ہے، ماشاء اللہ۔